السلام علیکم۔ آج ہم مختصر صحیح بخاری شریف کتاب الایمان سے منتخب کردہ 10 احادیث یعنی حدیث نمبر 81 سے 90 تک ان کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، اور یہ احادیث ایمان اور اسلامی زندگی کے احکام و ہدایات کے عنوان کے تحت آتی ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان احادیث میں جو ایمان اور ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق اہم باتیں ہیں، جو ہدایات ہیں، ان کو سمجھا جائے۔ جی ہاں، ان میں کافی مختلف پہلو ہیں، جیسے سوال پوچھنے کا طریقہ کیا ہو، تعلیم کیسے دی جائے، کچھ اعمال کا ثواب ڈبل کیوں ہے، صدقہ و خیرات کی اہمیت، شفاعت کا کیا مطلب ہے، اور علم کا اٹھایا جانا، صبر کا اجر، حساب کتاب کیسے ہوگا، مکہ کی حرمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی سنگینی، یہ سب اہم موضوعات ہیں۔ جی، تو شروع کرتے ہیں حدیث 81 اور 82 سے۔ یہ دونوں سیکھنے سکھانے کے آداب سے متعلق ہیں۔ اچھا، کیا آداب بتائے گئے ہیں؟ دیکھیں، حدیث 81 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر ضروری پیچیدہ سوالات پسند نہیں تھے۔ صحیح۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سوال پوچھنے میں بھی ایک ادب ہوتا ہے، ایک مقصد ہونا چاہیے، صحیح، یعنی فضول سوالات سے گریز کیا جائے۔ بالکل۔ اور حدیث 82 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اہم بات سمجھانے کے لیے اسے 3 بار دہراتے تھے۔ 3 بار؟ جی، تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اچھا۔ یا کسی جگہ جاتے تو 3 بار سلام کرتے۔ یہ تعلیم میں وضاحت اور نرمی کی بڑی اچھی مثال ہے۔ واقعی بات کو مؤثر بنانے کا کتنا پیارا انداز ہے۔ اچھا، اسی سے جڑی بات اجر کی ہے۔ حدیث 83 میں کچھ لوگوں کے لیے دوہرے اجر کا ذکر ہے۔ جی ہاں، 3 قسم کے لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اور اس میں کیا خاص بات ہے؟ پہلا تو وہ اہل کتاب ہے جو پہلے اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا۔ اچھا۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی نہ چھوڑے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی باندی ہو، وہ اسے اچھی تعلیم دے، ادب سکھائے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ تو ان تینوں میں کیا چیز مشترک ہے؟ اصل میں ان تینوں صورتوں میں ایک اضافی ذمہ داری، ایک مشکل صورتحال میں حق ادا کرنا شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کی قدر کرتے ہوئے دوہرا اجر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا انصاف اور قدردانی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اچھا، پھر کچھ احادیث خاص طور پر خواتین کے لیے بھی ہیں، میرے خیال ہے حدیث 84 اور 87۔ جی بالکل۔ حدیث 84 میں عید کا موقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو الگ سے نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت تھی؟ انہیں خاص طور پر صدقہ کرنے کی ترغیب دی، یہاں تک کہ فرمایا کہ اپنے زیورات میں سے ہی دے دو۔ اوہ، یعنی صدقے کی بہت تاکید ہے۔ جی، اور حدیث 87 وہ تو ماؤں کے لیے بڑی تسلی کی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں ہے کہ جس مسلمان عورت کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو وہ بچے اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑا اجر ہے صبر کا۔ جی ہاں، ایک صحابیہ نے پوچھا اگر 2 ہوں تو فرمایا 2 پر بھی یہی اجر ہے۔ بہت تسلی والی بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایمان کے ایک مرکزی نقطے کی طرف۔ حدیث 85 میں شفاعت کا ذکر ہے، روز قیامت سفارش کا حق۔ یہ سب سے زیادہ کسے ملے گا؟ یہ سوال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کسے ملے گی؟ تو کیا جواب ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے اپنے دل کے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ یعنی اصل چیز خلوص نیت ہے۔ بالکل، صرف زبان سے کہہ دینا نہیں، دل کی گہرائی سے ماننا اور اس پر قائم رہنا۔ صحیح۔ اچھا، علم کے حوالے سے حدیث 86 میں کچھ تشویشناک بات لگتی ہے۔ کیا علم اٹھا لیا جائے گا ہم سے؟ جی، حدیث 86 میں علم کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ علم کو لوگوں کے سینوں سے مٹا دے گا۔ اچھا، تو پھر کیسے اٹھے گا علم؟ طریقہ یہ بتایا گیا کہ علماء وفات پا جائیں گے۔ جب کوئی حقیقی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہل قسم کے لوگوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھیں گے، اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور پوچھنے والوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ رحم کرے، یہ تو آج کل کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے کہ علم کس سے حاصل کیا جائے۔ یقیناً مستند علم کی پہچان اور اس تک رسائی بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا آخرت کی بات کریں۔
حدیث 88 میں حساب کتاب کا ذکر ہے کہ جس سے حساب لیا گیا وہ عذاب میں گیا، لیکن قرآن میں تو آسان حساب کا بھی ذکر ہے۔ جی، یہ سوال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی اٹھایا تھا۔ قرآن کی آیت ہے نا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یعنی عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ جی، تو پھر حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ جو آسان حساب ہے نا، یہ صرف اعمال کا اللہ کے سامنے پیش کیا جانا ہے، بس۔ یعنی کوئی پوچھ گچھ نہیں؟ جی، فرمایا کہ جس کے حساب میں مناقشہ شروع ہو گیا، یعنی جانچ پڑتال اور سوال جواب شروع ہو گئے، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اصل نجات تو اللہ کے معاف کر دینے اور درگزر کرنے میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اللہ ہمیں اپنے فضل سے معاملہ فرمائے۔ اچھا، اب ذرا دنیا کی طرف واپس آئیں۔ حدیث 89 مکہ مکرمہ کی حرمت، اس کے تقدس کے بارے میں ہے۔ جی، یہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرمت دی ہے، انسانوں نے نہیں۔ یعنی اس کی حرمت ہمیشہ سے ہے؟ جی، ازل سے۔ اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہاں لڑنا حلال نہیں ہوا، اور میرے لیے بھی دن کی صرف چند گھڑیوں کے لیے حلال ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی حرمت قیامت تک ویسی ہی قائم ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ نہ وہاں کا کوئی کانٹے دار درخت کاٹا جائے، نہ وہاں شکار کیا جائے، سوائے ازخر گھاس کے جس کا ذکر ہے۔ جی، اس کی اجازت دی تھی کیونکہ وہ گھروں اور سناروں کے کام آتی تھی۔ تو یہ مقدس مقامات کے احترام کا تاکیدی حکم ہے۔ بالکل۔ اور آخری حدیث 90، اس میں تو بہت سخت وعید ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ مت باندھو، کیونکہ جو کوئی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ استغفر اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں انتہائی احتیاط لازم ہے۔ بہت زیادہ۔ بغیر تحقیق اور تصدیق کے کوئی حدیث بیان کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بتانا بہت سنگین معاملہ ہے۔ یہ دین میں سچائی اور دیانت کی بنیاد ہے۔ تو ان 10 احادیث سے جو مجموعی سبق ہمیں مل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان کا تعلق صرف عقیدے سے نہیں، عمل سے ہے۔ بالکل، سیکھنے میں ادب ہو، سکھانے میں حکمت اور نرمی، نیت خالص ہو، علم کی قدر کی جائے اور صحیح ذرائع سے حاصل کیا جائے، اور مشکلات پر صبر ہو، مال خرچ کرنے میں سخاوت ہو، آخرت کا ڈر اور امید ہو، مقدس مقامات اور شایار کا احترام ہو، اور سب سے بڑھ کر سچائی، خاص طور پر دین کے معاملے میں سچائی اور احتیاط۔ یہ سب اصول مل کر ہی ایک مسلمان کی زندگی کو بامانی بناتے ہیں۔ جی، یہ صرف عبادات نہیں بلکہ پورے طرز زندگی کی رہنمائی ہے۔ معاشرتی تعلقات، علم کا حصول، اللہ سے تعلق، سب اسی میں آ جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، خاص طور پر حدیث 86 کی روشنی میں۔ آج کل معلومات کا ایک سیلاب ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے۔ ایسے میں مستند دینی علم تک رسائی اور اس کی پہچان کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ بالکل، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔